جو بعض صورتحال کے اندر اپرچونٹیز ہوتی ہیں، اور اس موقع کے اوپر جو ہمارے کچھ مقامی سیاسی اختلافات ہیں نا پاکستان کے اندر، پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ ایک سچویشن ہے جو چل رہی ہے پچھلے 2-2.5 سالوں سے، میرے خیال میں رائٹ ٹائم ہے کہ دونوں ایگزٹ لے لیں، تحریک انصاف بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایگزٹ لے لیں اس آپس کی کنفرنٹیشن سے، فوکس کریں ابھی کہ ہم نے انڈیا والی سائڈ سے جو چیلنج آ رہا ہے کیسے اسے ڈیل کرنا ہے، فوری طور پر سیز فائر آپس میں کریں اور ایک میز پر بیٹھیں نیشنل سیکورٹی اجلاس کے اندر اور ایک بیانیہ دیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ یہ باتیں تو ہم کب سے کرتے آ رہے ہیں۔ اب یہ نیا چیلنج آ گیا نا انڈیا والا۔ جی نیا چیلنج آ گیا، بلکہ میں ابھی گزشتہ 2 ایام سے یہ انڈیا کے سچویشن کو میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اور میں ایک شدید اندیشہ رکھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے دنوں کے اندر اسٹرائک کرے گی پاکستان پہ۔ اور زیادہ خطرہ یہ ہے کہ وہ جے ڈی وینس ادھر بیٹھا ہوا ہے نائب امریکی صدر، اس کے رہتے رہتے اسٹرائک کرے گی، یہ فوری خطرہ ہے۔ ہاں، تو یہ جو آلات ہیں جو بارڈر پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہیں وہاں پہ بھی حالات جو ہے ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، اور ملک کے اندر ویسے بھی ملیٹنسی اور دہشت گردی بہت ہی زیادہ پھیل چکی ہے۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ ذمہ داری تو اسٹیبلشمنٹ پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو بے بس ہیں، کوئی مطلب ہے ہمیں تو کوئی ایگزٹ کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ نہیں سر، یہ ایگزٹ ہے، ایگزٹ دونوں کو مل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی، یہاں دونوں کو آپس میں سیز فائر کر لینی چاہیے۔ میں تو آن ایئر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلائیں، وزیر اعظم چیئر کریں، آرمی چیف بھی بیٹھیں اور نواز شریف بھی بیٹھیں، اور اس میں عمران خان کو بھی بلائیں اور ایک بیانیہ دیں۔ بعض چیزیں وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو جاتی ہے۔ جتنی ہی بارڈر پہ حالات ٹائٹ ہوں گے تب ہی کہیں جا کے ہماری اہمیت یا خان کی اہمیت جو ہے وہ ذرا محسوس ہوگی، کیونکہ جب تک پاکستانی قوم جو ہے وہ متحد نہیں ہوگی، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی، نفرتیں جو ہیں برج نہیں ہوں گی، ان تمام چیلنجز کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے تئیں نہیں نپٹ سکتی ہے۔ اس کی تو پولیٹیکل اونرشپ چاہیے۔ میں ابھی آپ سے پہلے واڈا صاحب سے یہی کہہ رہا تھا کہ جنگ انہوں نے فوج نے لڑنی ہے، وہ لڑیں گے، لیکن آپ کو پولیٹیکل اونرشپ دینی ہے، پیچھے کھڑا رہنا ہے پوری قوم نے، اور اس کے لیے ایک یکجہتی چاہیے۔ آپ نے چند دن پہلے دعویٰ کیا تھا کہ عمران کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے، 15 دن گزر گئے ہیں، 45 ڈیز رہ گئے، کچھ دوبارہ بتائیں، روشنی ڈالیں، وہ کیا انڈرسٹینڈنگ تھی جس میں سے دن گزر گئے اور کتنے رہ گئے؟ خان صاحب کے ساتھ میں مسلسل یہ کہتا آیا ہوں، بہت ساری چیزیں جو ہیں پولیٹیکل بیانیے بنائے جاتے ہیں، بدقسمتی سے ہماری طرف سے بھی سیاست میں اور دوسری طرف سے بھی حکومت کی طرف سے بھی سیاست میں جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کے ہم عینی شاہد ہوتے ہیں، ہمارے سامنے چیزیں ہوتی ہیں، باہر آ کے میڈیا کو یا قوم کو ہم جھوٹ بولتے ہیں اور اس سے کوئی چیز گین بھی نہیں کرتے ہیں، اور وہ جھوٹ 2-3 ایام میں یا ایک ہفتے میں ہمارے سامنے کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں جس میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ ہم نے یہاں جھوٹ بولا، یہاں جھوٹ بولا، لیکن یہ جو خان صاحب کے ڈائیلاگ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے، کچھ لوگ نہیں مان رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں جو کر رہے ہیں ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ ہو رہی ہیں؟ میں بالکل پورے یعنی وثوق سے کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے جن کو انگیج کیا ہے، جو مانی رکھتے ہیں، یہ دسمبر میں شروع ہوئے تھے ڈائیلاگز، اور ڈائیلاگ جو ہے خان اگر صرف رہائی تک اپنے آپ کو محدود کرتا تو کب کہ یہ ڈائیلاگ ختم ہو چکے ہوتے۔ وہ ضد پکڑے بیٹھا ہے کہ جی 3-4 ایشوز ہیں جن پہ بات ہوگی، اور جس میں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سر فہرست ہے اب، اور دوسری طرف جو ہے ان کو بھی احساس ہے، کیونکہ ایک تو نہ کہ صرف یہ سرحدوں پہ جو منڈلا رہے ہیں خطرات، انٹرنیشنل آپ کی ریکاگنیشن نہیں ہے حکومت کی۔ آپ نے بولا تھا کہ 60 روز میں عمران باہر آ سکتے ہیں، اور اس میں سے 15-20 روز کتنے گزر گئے ہیں؟ یہی بات پہ قائم ہے آپ؟ جی میں قائم ہوں۔ میں آپ کو عرض کروں نا، دسمبر میں 60 روز کی مدت کب سے شروع ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے 20-25 دن تو گزر گئے۔ 20-25 دن گزر گئے؟ کیا؟ تو اس کا مطلب ہے 40 دن باقی رہ گئے یا 35 ڈیز رہ گئے؟ خان صاحب جو ہیں لیکن دسمبر میں ڈائیلاگ ہوئے، 6 گارنٹرز تھے، 3 ادھر سے 3 ادھر سے، 3 ادھر سے اور 3 کدھر سے؟ 3 دوسری سائڈ سے۔ کس سائڈ سے؟ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ اور سے۔ اس سائڈ سے 3 کون سے؟
3 تھے جس میں پرنسپل گارنٹر جو ہیں چیف منسٹر کے پی تھا، چیف منسٹر کے پی کی علی امین گنڈا پور. ہاں، اور جس کے بعد انہی گارنٹرز کا تسلسل تھا کہ کچھ لوگ امریکہ سے آئے 1 2 3 سے ملے. ٹھیک ہے، جو ڈاکٹر عثمان آئے ہیں، وہ تنویر صاحب آئے ہیں، اور ڈاکٹر یہ سائرہ آئی ہیں. وہ اسی کے پرسوئنس میں ملے. اور اس کے بعد جو ہے میری آج بھی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی اور انہی چیز پہ گفت و شنید. عام شخصیت دوسری طرف کی، ہماری اپنی، آپ کی اپنی پارٹی کی. جی اپنی پارٹی کی، جو اس پورے پروسیس سے جو ہیں بہت ہی آگاہ ہیں اور پارٹ ہے اس کا. تو لہٰذا یہ آپ کی جو ٹائم لائن ہے اس کے مطابق تو پھر جون میں عمران خان کو رہا ہو جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر اللہ نے کوئی اور رکاوٹ نہ پیدا کی یا اپنوں نے کوئی رکاوٹ نہ پیدا کی، خصوصاً سوشل میڈیا نے، تو انشاءاللہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں جون کے مہینے میں. جون کے مہینے میں. اور یہ جو ہے معاملات صرف ان کے باہر آنے تک نہیں ہیں، بلکہ جس چیز پہ خان اڑے ہوئے ہیں ڈائیلاگ میں، اور جو ان کی ضد ہے، وہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اب سر فہرست ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مینڈیٹ کی ریکوری اور یہ معاملات سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. ورنہ کب کا، میں آپ کو یہ عرض کر دوں، واؤڈا صاحب تو بہت زیادہ آگاہ رہتے ہیں اور ویل انفارم شخصیت ہے. ایک موقع پہ دسمبر میں رہائی جو ہے وہ بڑی ایمیننٹ تھی، اور حتیٰ کہ یہ 24-25 نومبر کو بہت قریب آ گئے تھے، 26 نومبر کے واقعے کے بعد پیچھے ہو گئے تھے. نہیں، پھر دسمبر میں دوبارہ ڈائیلاگ شروع ہوا. دوبارہ شروع ہوا. جی ہاں بالکل. یہ گارنٹر تو دسمبر کے ڈائیلاگ کے نتیجے میں آیا، اور اس دوران ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس نے تھوڑا سا دھچکا دیا. لیکن یہ کس چیز نے دھچکا دیا؟ پی ٹی آئی کے اپنے کچھ ایک ایشو تھا جس کی وجہ سے کیا ایک فیصلہ تھا جس نے مطلب ہے کہ بہت ساری تھوڑا سا اس کو سبوٹاج کیا. کون سا فیصلہ تھا؟ میں ابھی سمجھ نہیں پایا. ڈائیلاگ میں 6 گارنٹر تھے. اس میں سے جو ہے پرنسپلی انہوں نے کہا کہ جی علی امین خان کو کہ جو فیصلے ہوں گے اس میں پی ٹی آئی یا خان صاحب کی طرف سے آپ ذمہ دار. جب علی امین گنڈا پور کو صوبائی صدارت سے ہٹایا گیا، اس کا نقصان ہوا. 2 دن کے بعد جو ہے جب انتہائی میٹیریل سٹیپ لینا تھا کہ 2 ایام قبل یہ فیصلہ لیا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ لوگ. آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کس نے کروایا؟ نہیں، فیصلہ تو پارٹی کے اندر خان کا ہی فیصلہ تھا اور خان کو قائل کیا گیا. بہرحال اس فیصلے کے کس نے قائل کیا؟ انہوں نے قائل کیا نا، جنہوں نے فیصلہ کروایا. کس نے؟ مطلب ہے جو پارٹی میں جو چاہتے تھے. کون؟ یہی اپنے مہربان، وہی جنہوں نے مجھے نکالا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ میں ملک صاحب کئی دفعہ جو ہیں، یا بس ان کے سرخیل یا جو سامنے ہیں وہ تو سلمان حکم راجہ صاحب ہے.